اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج ہماری کلاس ہے 182 سپٹمبر 10۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اب آج کلاس میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سیکھنا سکھانا آسان کرے اور ہمیں ہمارے اس وقت کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے قیامت کے دن انشاءاللہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی نیت کو خالص کرنے کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہم وفقنی لما تحب و ترضا، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہم یہ بھی دعا مانگ لیتے ہیں ہم مل کے کہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس سفر کو ہم سب کے لیے نہایت آسان فرما دے، ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمیں اس راستے کی رکاوٹوں کو آسانیوں میں بدل دے، اور ہماری نیتوں کو آخری دم تک اپنے لیے خالص رکھے۔ آنے سے پہلے کلاس میں، کلاس کے دوران ہر وقت اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ یا اللہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں، یہ صرف اور صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے انشاءاللہ۔ پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سیشن کی طرف آتے ہیں، تربیت سیشن کی طرف۔ تو جیسا کہ اس میں ہم حسن اخلاق کی کتاب پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، تو آج کا ٹاپک تو ہے ہمارا عفو و درگزر۔ تو اس میں ہم پہلے درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حسن اخلاق کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو میری جسمانی تخلیق کو تو نے اچھا کیا ہے، تو لہٰذا میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ تو دیکھتے ہیں آج ہم ہمارے آج کے عفو و درگزر کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر کیا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ لفظ عفو اور درگزر کا ذکر کیا ہے۔ کیمرہ کھلا ہے کسی کا؟ پلیز بند کر لیں۔ اور جو ہے ہم خود بھی پڑھتے رہتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس بھی ہے، اور ہم لیکچرز بھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ لفظ عفو و درگزر کا ذکر کیا ہے۔ عفو کے معنی کیا ہیں؟ عفو کے معنی ہیں روک دینا، ترک کر دینا، معاف کر دینا، یعنی جو بھی سچویشن ہے اس سے ہٹ جانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اب اس چیپٹر کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں، 133 134، یہ میری بہت پسندیدہ آیات ہیں، اور ان کا ترجمہ ہے: اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض یعنی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو خوشحالی، یہ ایک چیز یہاں ہو گئی کہ یہ یعنی نیکی کی طرف دوڑو، نیکی کی طرف دوڑو۔ اور نیکی کی طرف آپ کب دوڑ سکتے ہیں؟ جب آپ ہر لحاظ سے مطمئن ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کس کے لیے جنت تیار کی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ پھر ہے وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی اس میں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ خرچ کب کرتے ہیں؟ چاہے ان کے پاس ہو یا نہ ہو، تنگی ہو یا خوشحالی ہو، دونوں حالتوں میں۔ وَقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ واللہ یحب المحسنین، یعنی یہ محسن، جن کے اندر محسن احسان کرنے کا جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہمیں کیا ہے کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا دل میں لے کر بیٹھ گئے، اگر کسی سے کوئی بات ہو گئی تو وہاں سے ہٹ گئے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ جو رویہ ہے جو ہم دنیا میں اپنے لیے کرے ہوئے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں تو ہمیں اپنے اندر وہ تمام کوالٹیز پیدا کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سب نے اسلامیات میں پڑھے ہوں گے، ورنہ اس میں پڑھیں، سیرت کی بک دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس موقع پر معاف کیا۔ ہم جیسے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ طائف میں لوگوں نے آپ کو مار کے لہو لہان کر دیا تھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام آ گئے تھے کہ آپ کہیں تو ہم ان کو دونوں وادیوں کو دبا دیں اور یہ سارے لوگ ختم ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، ان کو معاف کرتا ہوں۔ پھر جو عورت آپ پر کچرا پھینکتی تھی، آپ اس کے گھر میں جا کے اس کی مدد کرتے تھے، اس کو بیمار پایا تو آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ نے اس کو بھی معاف کیا۔ جو مشرکین تھے، جب فتح ہو گیا مکہ تو آپ کے پاس فل پاور تھی کہ آپ جس کو چاہے جو سزا دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس دن عام معافی کا اعلان کیا۔ تو یہ میری بہنوں، ہم لوگوں میں یہ چیز آنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ چاہے ہمارا کوئی بڑا، چاہے ہمارا کوئی چھوٹا، چاہے ہمارے برابر والے دوست ہیں، احباب ہیں، خاندان میں ہیں، اگر ان کے کسی بھی رویے سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں ان کو معاف کر دینا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گی کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو اتنا تو حق ہے کہ ہم اس کا برابر کا حصہ لے سکیں، کہ اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم بھی اس کو ایک تھپڑ ماریں، لیکن اتنا ہی ماریں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس نے ہلکا تھپڑ مارا ہو، ہم مار دیں زور سے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اپنے صحابہ کو بھی کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اگر لے بھی سکتے ہو بدلہ تو نہ لو، اس لیے کہ بدلہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اس سے دکھ پہنچا یا جتنا اس نے کیا، اور جو کہ اتنا ہو نہیں سکتا، اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو پھر وہ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ اب ہم باقی دیکھتے ہیں کہ قرآن کی مزید آیات، سورہ اعراف کی آیت ہے کہ عفو اختیار کرو، یعنی معاف کرنا، اور نیک کام کرنے کا حکم دو، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ پھر اگلی آیت ہے سورہ شورى کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے۔ یعنی دونوں چیزیں جو ہے نا، یہ بہت عزم، یعنی جن میں بہت زیادہ حوصلہ ہوتا ہے، وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ صبر کرنا مشکل حالات میں، اور معاف کر دینا۔ اور معاف کب کرتا ہے بندہ؟ ظاہر ہے کہ جب کوئی سامنے والا آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھی کوئی سامنے والا اچھا ہے اور آپ اس کو درگزر کر رہے، نہیں، ظاہر ہے کہ سامنے والے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے آپ کو مطلب تکلیف ہے، تو آپ اس کو معاف کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ نور کی، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ہمیشہ اس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اب لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر نہیں کریں گے تو ہمیں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہم دن رات اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم کتنا کچھ کرتے ہیں اللہ کی ناراضگی کے کام۔ اگر ہم لوگوں کو نہیں معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ تو جب بھی اگر ہمیں معافی مانگنے یا معاف کر دینے کا وقت آئے تو دونوں صورتوں میں اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم معافی مانگ لیں فوراً، اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دیں۔ پھر ہے اللہ، سورہ شورى کی ہی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب بھی غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے انسان کو بہت غصہ، غضب، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ یہ غصے کا آخری درجہ ہے، اس حد تک بھی پہنچ جائے تو انسان کو کیا ہے کہ جیسے کہ ہم نے اس کو بھی پڑھا تھا کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وضو کر لے تاکہ آپ کا وہ غصہ ختم ہو جائے۔ پھر نیکسٹ ہے کہ اب یہاں سے احادیث شروع ہوتی ہیں۔ اس میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے
فرمایا اللہ کے فرمان ہے خذ العفو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کے معاملے میں درگزر سے کام لو۔ تو میری بہنوں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، ہم یہ کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صرف اس لیے نہیں کہ میں آؤں اور بولوں اور چلے جاؤں، آپ تھوڑی دیر بیٹھیں 15 منٹ سن لیں، نہیں، ہمیں ہر وقت اپنا جائزہ لینا ہے۔ اور آخر جب میں اس کی تیاری کرتی ہوں تو میں تو خود کانپ جاتی ہوں کہ ہم کتنی اپنے دلوں میں لوگوں کے لحاظ کے لیے لے کے بیٹھتے ہیں، جبکہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے ایسی کوئی بات نہ ہو، لیکن پھر بھی انسان ہے، ہمارا ہے، لیکن ہمیں ہر وقت جب کا جب اپنے دل کو صاف کر دینا چاہیے۔ جیسے ایک حدیث کا حدیث تو نہیں، ایک واقعہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے بارے میں کہا کہ یہ شخص تو جنتی ہے۔ تو جو صحابی وہاں موجود تھے ان لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ آخر ایسی کیا بات اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دے دی۔ تو ایک صحابی اس کے گھر تک گئے اور وہاں پہ ان سے کہا کہ مجھے آپ رات گزارنے کی توفیق مطلب اجازت دیں، کیونکہ مجھے ابھی آگے جانا ہے سم تھنگ۔ تو وہ جو ہے انہوں نے رات گزاری، ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن، جب 3 دن ہو گئے اور ان کو کوئی ایسی خاص چیز سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جنتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا تو ظاہر ہے کوئی ایسا خاص نہیں ہے، سب کی طرح ہی نماز روزہ ہے، لیکن ایک بات میں کرتا ہوں کہ میں سونے سے پہلے ہر ایک کو معاف کر دیتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہوتی۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ہم بھی سونے سے پہلے اپنے معاملات صاف کر دیں، بظاہر بھی اللہ سے بھی معافی مانگ لیں اور بندے سے بھی معافی مانگ لیں، اب تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ایک فون اٹھائے بندہ بات کر لے، ایک فون اٹھائے اور ٹیکسٹ کر لے، اور یہ کہ معاملات کو اپنے رفع دفع کریں۔ پھر ہے حدیث نمبر نیکسٹ حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتا، سوائے اس شخص کے جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں، اور ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں، یعنی 3 دفعہ یہ کہا گیا کہ اس شخص، یعنی جنت میں پیر اور جمعرات کے دن ہر کوئی جاتا ہے، مطلب ہر ایک کی معافی ہو جاتی ہے، سوائے ان کے یا تو وہ شرک کریں یا پھر ایک دوسرے سے دلوں میں آپس میں کینہ رکھیں، بغض رکھیں۔ پھر نیکسٹ حدیث ہم دیکھتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ چھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرو، ٹوہ نہ لگاؤ، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ یعنی وہی والی بات ہے کہ ایک تو کسی کے خلاف کوئی بات صرف سوچ لینا کہ اس نے یہ بات کہی، یا کسی نے آ کے یہ کہا کہ بھی فلاں نے، آپ کی بیٹی نے، آپ کی بہو نے، فلاں نے آپ کے متعلق یہ کہا، تو ہمیں تصدیق کرنی چاہیے خود جا کے اس سے کہ کیا بیٹا تم نے ایسا کہا تھا، نہ یہ کہ اس کے خلاف ہم دل میں ایک پہاڑ لے کے بیٹھ جائیں کہ آ رہے ہیں تو نہ بات کر رہے ہیں، منہ پھلا کے بیٹھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اپنے پاس سے نکال دینی ہیں۔ اگلی حدیث ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھائی کو 3 رات کے لیے چھوڑ دے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کر لے۔ یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے بات نہیں کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں گناہ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ پھر نیکسٹ حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔
یعنی کیا ہے کہ ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے صدقہ نکالا تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں اضافہ کرتا ہے 10 گنا اور اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اور اسی طرح اگر ہم معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری عزت بڑھاتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو شخص فوراً دل صاف کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، لوگ اس کا ذکر اچھے نام سے کرتے ہیں، اور اتنا کرتے ہیں کہ پھر وہ بات پھیلتی چلی جاتی، او فلاں فلاں تو بہت اچھا ہے، حالانکہ میں نے اس کو ایسا کہا، وہ چاہتا تو میری بے عزتی بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے درگزر سے کام لیا۔ تو ایک تو یہ رائٹ اوے اس کی دنیا میں بھی اس کو عزت مل رہی ہے، اور آخرت میں بھی اس کی عزت ہے۔ اور یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے چھوٹے بن جاؤ، کچھ نہیں ہوتا معافی مانگنے سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں معافی مانگیں، ہم تو بڑے ہیں، وہ سمجھے گا ہم چھوٹے ہیں یا ہم کمزور ہیں۔ ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے ہر کام کرنا ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے کہ ابو عبداللہ جدلی سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا، آپ تان و تشنا نہیں کرنے والے، فحش کام کرنے والے، بازاروں میں چیخنے والے، اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہ تھے، بلکہ معاف اور درگزر کر دیتے تھے۔ یعنی ہر موقع پر کچھ بھی ہوتا آپ معافی سے کام لیتے تھے۔ پھر ہے نیکسٹ حدیث نمبر 119 کہ معاذ بن رفاعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے، پھر روئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے سال ممبر پہ کھڑے ہوئے، پھر روئے اور ارشاد فرمایا، اللہ سے معافی اور عافیت مانگو، بے شک کسی ایک کو بھی یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ یہاں یقین سے مراد ہے ایمان۔ اگر انسان کے دل میں ایمان ہے تو اس کے بعد جو ہے عافیت سے مطلب ہے کہ ہر چیز سے انسان محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ تو اب ہم صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک مطلب عافیت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ عافیت کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں سلامتی ہو، اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے والی بات ہے۔ اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تھوڑا سا ہم 2 منٹ اور میں لوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا کہ آپ کے سامنے کوئی بھی مسئلہ آتا، کسی سے بھی کوئی بات ہوتی، خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ تھا کہ آپ کو اگر کسی کی کوئی بات بری لگتی تو آپ غصہ بھی کر سکتے تھے، مگر آپ غصہ نہ کرتے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صرف یہ کہتے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اور اس کی ناک خاک آلود ہو۔ ناک خاک آلود ہونے سے مطلب کیا ہے کہ وہ سجدے میں جائے، یعنی وہ ایک طرح سے اس کو دعا بھی دے رہے ہیں کہ وہ سجدے میں جائے اور اللہ سے معافی مانگے اپنے کاموں کے لیے۔ اور صحابہ کرام کا بھی طریقہ یہ تھا کہ آپ لوگوں سے درگزر کا کام لیتے تھے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جب عفق کا واقعہ ہوا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے تھوڑی دیر کے لیے تو ایک انسان کی حیثیت سے وہ کہ جس کی مدد کرتے تھے، اس آدمی نے یہ افواہ پھیلائی تھی تو آپ نے روک دی تھی مدد۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی کہ مطلب آپ اس کو درگزر کریں، اور آپ نے نہ صرف اس کو پھر معاف کر دیا بلکہ اس کو جتنا بھی دیتے تھے اس سے ڈبل دینے لگے۔ تو اب ہم یہاں سے صرف ایک چیز اپنا ٹیک ہوم پوائنٹ لے کے نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا اور لوگوں کو معافی مانگنے والا اور لوگوں کو معاف کرنے والا بنا دے۔ کیونکہ اگر یہ خاصیت ہم میں آ گئی نا تو میری بہنوں دل اتنے صاف ستھرے ہو جائیں گے، اور جب دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے نا تو ہم اچھے کام بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی کی بات لے کر غصے میں رہیں، سارا دن رہیں غصے میں، نہ ہم سے قرآن پڑھا جائے گا، نہ ہم سے کوئی اور بات ہوگی۔ اور ایک چیز اور کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کیسا بھی معاملہ ہوتا آپ کے چہرے سے کبھی ظاہر نہ ہوتا تھا۔ آپ اپنے چہروں کو ہمیشہ مسکراتا ہوا اور نارمل رکھتے تھے۔ ہم تو تھوڑی دیر ہو تو ہم اپنے چہروں کو ہی بگاڑ لیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اپنے منہ سے نہیں بول رہے تھے، چہرے سے غصہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ہمیں اپنے آپ سے نکالنا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بھی
معافی اور لوگوں کو معاف کرنے والا اور لوگوں کی برائی پر درگزر کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. چلیں اب ہم سسٹر سعدیہ کو سنتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور کچھ نیا سیکھنے کے لیے ریڈی ہوں گے. تو انشاءاللہ اپنی تجوید کا سیشن شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. تو پچھلی چند کلاسز سے ہم اپنے تجوید کے سیشن میں مدود کو سیکھ رہے ہیں کہ مد کیا ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے تھے. اور مد کو ہم الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی مد کی سائن آتی ہے، مد کا نام آتا ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے اسٹریچ کرنا ہے، اس کو کھینچنا ہے. تو ہم نے دیکھے تھے کہ مدود کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم نے دیکھے تھے کہ مدود جو ہے دو طرح کے ہیں، کہ مد طبعی یعنی کہ مد اصلی، جس کے لیے ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ نیچرل مد ہوتا ہے. نیچرل مد مطلب مد اصلی. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی کچھ اور ڈفرینٹ اس کو اور ڈیوائڈ کیا گیا تھا، تو وہ ہم مد فرعی یعنی اس کی شاخیں، اس کی برانچز. پھر ہم نے مد طبعی کو ڈیٹیل میں دیکھ لیا تھا کہ مد طبعی یا مد اصلی کی کیا وجہ ہوتی ہے، کہ وہ نیچرل مد ہوتا ہے. اس کے لیے ہم کو کسی بھی ریزن کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہم اس کو اس کے جو اوریجنل لینتھ ہے یعنی کہ 2 حرکات، اس کی جو اوریجنل لینتھ ہے اس کے حساب سے ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کی ذاتی مقدار. اور ہم اس کے لیے کوئی ریزن ہونا ضروری نہیں ہے. یہ رول ہے، بیسک رول، کہ واو دمہ سے واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو، یا الف سے پہلے فتحہ ہو، تو یہ مد اصلی کہلاتا ہے. ان کو ہم 2 حرکت تک اسٹریچ کرتے ہیں، یہ نیچرل مد ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا ڈیٹیل میں پھر مد فرعی، کہ اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم اس کو مزید فردر اور ڈیوائڈ کرتے ہیں، مد اصلی کے علاوہ اور کون کون سی جگہ پر اسٹریچ کیا جانا چاہیے یا کرنا ہے اسٹریچ، ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے لیے 3 ریزن ہوتے ہیں. ایک تو حمزہ، دوسرا سکون، اور تیسرا شدہ یعنی کہ تشدید. سکون یعنی کہ جزم، اور پھر حمزہ. میں نے آپ کو حمزہ اور الف کا فرق بھی بتا دیا تھا کہ جب بھی کسی بھی الف، اگر کوئی الف خالی لکھا ہوا ہے تو وہ الف کہلائے گا، اور اگر اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ گئی زیر زبر پیش تو وہ حمزہ ہو جائے گا. تو اس کے لیے مد فرعی کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے لیے ریزن ہونا ضروری ہے، اور ان کے 3 ریزن ہیں، حمزہ، سکون اور تشدید. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے کہ مد فرعی کو ہم نے اور ڈیٹیل میں دیکھا تھا، جو ہم نے دیکھا تھا کہ مد واجب، جو کہ مد متصل بھی کہلاتا ہے. اس کا ایک ہی مد کے 2 نام ہیں یہ. اور پھر مد جائز دیکھا تھا جو مد منفصل کہلاتا ہے. اور ان دونوں کے ریزن ہم نے دیکھے تھے کہ دونوں کا ریزن حمزہ تھا، کہ حمزہ اسی لیٹر میں آتا ہے یا اس لیٹر کے بعد دوسرے لیٹر میں آتا ہے. یہ دونوں کا ہم نے ڈیٹیل میں الحمدللہ سیکھ لیا تھا. آج ہم جو مد دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے مد عارض. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں آج کہ یہ کیا ہے. اچھا، مد عارض کو میں ایک بتا دیتی ہوں کہ جو ہے مد عارض جو ہے عارضی، عارض ہم ضاد عربی میں پروناؤنس کرتے ہیں عارض، لیکن اگر ہم اس کو اردو میں پروناؤنس کریں گے تو عارض ہوگا، عارضی. اردو میں جسے ہم کہتے ہیں نا عارضی، ٹیمپرری کوئی چیز، کہ کوئی چیز وقتی کوئی چیز ہے، ٹیمپرری ہے. تو عارض وہ یاد رکھیں، یہ عارض، اس کو پروناؤنس بھی ضاد کو صحیح سے کریں. مد عارض کیا ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری مد ہے، جو کب آتا ہے وہ ہم آج دیکھیں گے.
کہ ایک تو مد عارض وقفی ہے اور ایک مد عارض لین ہے. اس کو مد عارض سکون بھی کہتے ہیں. جو مد عارض وقفی میں نے لکھا ہے، وقف یعنی کہ وقف سے ریلیٹڈ ہے، جہاں پہ ہم نے اسٹاپ کرنا ہے وہاں سے یہ مد عارض اس وقت بنے گا. اور دوسرا مد عارض لین ہے، جو جب لین لیٹرز آئیں گے، اور ہم انشاءاللہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. تو اس کو مد عارض وقفی یا مد عارض سکون کہتے ہیں. آپ یہ لفظ ہی بہت دفعہ سنیں گی، مد عارض سکون یا مد عارض وقفی. ٹھیک ہے. تو اور دوسرا ہے مد عارض لین. اب ہم اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ مد عارض وقفی کیا ہے. مد عارض وقفی کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں، آپ جہاں پر بھی قرآن پڑھیے، کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد جب سکون عارضی ہو، یعنی کہ ٹیمپرری سکون ہو، ٹیمپرری طور پر آپ نے اس کو سکون دینا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے وقت آپ نے اس کو یا وقفی، وقف سے مراد ہے آپ اسٹاپ کر رہے ہیں، سکون دے رہے ہیں یا اسٹاپ کر رہے ہیں، پاز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم تلاوت کرتے وقت پاز کرتے ہیں یا اسٹاپ کرتے ہیں کسی آیت پہ، اور یہ آیت نہ بھی ہو اور اگر بیچ میں سانس ٹوٹتی ہے، تو ہم جس طریقے سے اسٹاپ کرتے ہیں، ہم سب کو الحمدللہ یہ رول معلوم ہے کہ ہم لاسٹ لیٹر کو سکون دے دیتے ہیں، تو وہ سکون عارضی ہوتا ہے. تو ہوپ فلی سب کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آ رہی ہو، کیونکہ بہت دفعہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں یہ چیزیں. تو جب ہم اس کو سکون عارضی دیتے ہیں، یعنی کہ ٹیمپرری سکون دیتے ہیں، تو وہ مد عارض بن جاتا ہے. اور جیسے النارو، النارو لکھا ہوا ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو اسٹاپ کرنا ہے تو ہم نے را کو سکون دے دیا، تو النار. تو اب ہم اس کو تھوڑا سا مد دے کے مد عارض سکون یا مد عارض وقفی اس کو کہیں گے، اور ہم اس کو اسٹریچ کریں گے. اس کی مقدار جو ہے طول، توسط اور قصر سب جائز ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس، بہت سلو تلاوت کر رہی ہیں تو آپ اس کو طول تک لے سکتی ہیں. اگر آپ بہت جلدی پڑھ رہی ہیں، جیسے ایک اس میں جا رہی ہیں، تو آپ اس کو طول اور توسط کے ساتھ بھی اسٹاپ کر سکتی ہیں. اس میں تینوں چیزوں کی اجازت ہے. تو کلیئر ہو گیا. جیسے النارو، النارو پڑھیں گے، اور اگر ہم اسٹاپ کر رہے ہیں، جیسے النارو میں ہم نے کوئی پچھلی سلائیڈ پلیز جی، کوئی النارو، ٹھیک ہے، اس میں کہیں اسٹریچ نہیں ہے. لیکن اگر جب را پہ جزم لگ جائے گا تو النار، فیل ہوا اس کا اسٹریچ. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں یعلمون، یعلمون ہے. اب اگر ہم اس کو سکون دے رہے ہیں، عارضی سکون، یعنی کہ اسٹاپ کرتے وقت ہم نے اس کو سکون دیا، تو مد عارض سکون، اس کو سکون دینے سے اس میں ہم نے یہ مد عارض سکون بن گیا. اس کو ہم نے اسٹریچ کرنا ہے، طول، توسط یا قصر، کوئی بھی آپ اس میں سے چوز کر سکتے ہیں اپنے لیے. جیسے یعلمون تھا، یعلمون، یعلمون. ٹھیک ہے. یہ میں نے طول کیا ہے. اس میں جب بھی ہم ایک آیت اسٹاپ کرتے ہیں تو ہم موسٹلی طول کا ہی، اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ طول افضل ہے. ٹھیک ہے. اس میں جتنی لینتھ ہے طول کی، یعنی کہ 4 to 4 اسٹریچز آپ نے کرنی ہے. قدیرن تھا، اس کو ہم نے را کو سکون دے دیا، تو ہم اس کو پڑھیں گے قدیر. ٹھیک ہے. ہوپ فلی سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم نیکسٹ اپنا دیکھ لیتے ہیں مد لین عارض. یہ کیا ہے مد لین؟ اب یہ ہے تو مد عارض، اب لیکن اس کو صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کو دو چیزوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے تو یہ بھی مد، اور یہ بھی اسی وقت ہی ہوگا جب ہم اس کو اسٹاپ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹیمپرری سکون ہے، آلریڈی میں نے آپ کو بتایا. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم لیٹر کو اسٹاپ کرتے ہیں. اب جب ہم نے پڑھا، اب مد لین سے الحمدللہ سب لوگ واقف ہیں. تو جب بھی کبھی حروف لین کے بعد سکون عارضی ہوگا، جب ہم مد لین کے بعد اسٹاپ کر رہے ہوں گے، تو یہ مد لین عارض بنے گا. یعنی کہ ہم نے اس کو اسٹریچ کر کے اسٹاپ کرنا ہے. جیسے کہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں خوفن، خوفن. اب ہم نے جب اس کو اسٹاپ کیا تو یہ فا کی جو کسرہ ہیں، کسرتین ہیں، دو کسرہ ہیں فا کے نیچے، یہ چینج ہو جائیں گی جزم میں.
ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو پڑھا تھا خوفن، اسٹریچ کہیں نہیں ساؤنڈ ہوا، لیکن جب ہم اس کو اسٹاپ کریں گے، اس کو سکون دے دیں گے، عارضی سکون دے دیں گے، تو ہم اس کو پڑھیں گے خوف. ٹھیک ہے، جسے وصیفی ہے، وصیفی. اب جب ہم نے اس فاق کی کسرہ ہٹا کے اس کو ہم نے جزم دے دیا، عارضی سکون، عارضی جزم دے دیا، تو ہم اس کو پڑھیں گے وصیف. اگین اس کی بھی مقدار جو ہے قصر، توسط اور طول، اس میں کوئی بھی کر سکتے ہیں، مگر اس میں قصر اول ہے. جیسے ہم نے پہلے والے میں دیکھا تھا کہ اس میں طول اول افضل تھا، اس میں قصر افضل ہے، کیونکہ بیسکلی موسٹ آف دا ٹائم یہ جو ہے جب ہم اس آیت کے اینڈ میں شاید کمی آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو، اس کی مقدار قصر جو ہے افضل ہے، لیکن کر کوئی بھی سکتے ہیں آپ، قصر بھی کر، توسط بھی کر سکتے ہیں اور طول بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب آپ ان دونوں میں فرق دیکھ لیجئے کہ مد عارض وقفی، جب کلمہ قرآن میں حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو ہم اس کو طول، توسط یا قصر کر سکتے ہیں. جیسے الرحیم، الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ حروف مدہ ہے، یا پہ سکون ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، تو یہ حروف مدہ بن گیا، اور اس کے بعد ہم نے میم پر عارضی سکون دے دیا. تو میم پر عارضی سکون کی وجہ سے یہ مد عارض وقفی یا مد عارض السکون کہلائے گا. اور مد عارض لین کے کلمہ قرآنی میں حرف لین کے بعد عارضی سکون ہو، جیسے خوف. میں نے آپ کو یہ مثال دی تھی کہ خوفن تھا، کسرتین ہٹ گئی، اس پر جزم آ گیا، سکون آ گیا، اور یہ خو جو ہے واو لین ہے. واو ساکن سے پہلے اگر فتحہ ہوتا ہے تو یہ لین کی علامت ہے، اور ہم اس کو بھی سکون دے کر، جب سکون دیتے ہیں تو ہم اس کو اسٹریچ کر کے پڑھتے ہیں خوف، خوف. ٹھیک ہے. اب نیچرلی آپ دیکھ لیں کہ اس میں قصر افضل تھی، تو ہم اس کو خوف ہی پڑھیں گے، اس کو ہم خوف کر کے نہیں پڑھتے، کوئی بھی نہیں پڑھتا اس کو. اور یہ جیسے کہ اب جب ہم نے الرحیم کیا تھا تو ہم نے اسٹریچ، نیچرلی وہ اسٹریچ مدہ، حروف مدہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یا اور کسرہ آلریڈی حروف مدہ ہیں، وہ اسٹریچ ہو رہے ہیں، تو نیچرلی ان کا جو ہے لینتھ زیادہ ہو جاتی ہے، اور اسی لیے اس میں جو ہے طول جو ہے اس میں افضل ہے. اور خوف کر کے نہیں پڑھتے اس کو، خوف. بہت سے بہت آپ اس کو قصر ہی کر سکتے ہیں، یا پھر توسط، طول تک یہ نہیں جاتا، نیچرلی نہیں جاتا. تو بس انشاءاللہ آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھیں گے، اور اپنی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی ایک نئے مت کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ نیا. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس کو اپنی پریکٹس میں رکھیں گے، اور اچھی طریقے سے اس کو جب بھی قرآن کی تلاوت کریں ان چیزوں کو فوکس کریں، پڑھیں، اور جو ہے صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. تو اب اپنی ریسائٹیشن کی طرف آ جاتے ہیں آج کے لیسن کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورۃ التوبہ، آیہ نمبر 45 سے 52 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون جزاک اللہ خیرا کثیرا بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے کلاس میں اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اور قرآن سے اپنے لیے عمل کی باتیں چننے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کے پین نوٹ بکس وغیرہ سب پینسل وغیرہ سب ریڈی ہوگی. تو انشاءاللہ ہم دعا کے ساتھ تفسیر کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین آمین. ایز یوزول ہم سسٹر عائشہ سے اپنے لاسٹ ویک کی آیات کا ریویو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
लास्ट वीक की आयत का रिव्यू कर लेते हैं। आयत नंबर 41 सूरह तौबा। इस आयत में ताकीद के साथ मुसलमानों को जंग के लिए निकलने का हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह फरमाते हैं कि निकलो, चाहे सुस्त हो या एक्टिव, फिट हो या अनफिट, तंगी हो या खुशहाली में, वीक हो या स्ट्रांग हो, जवान हो या बूढ़े, हेंस किसी भी कंडीशन में हो, जंग के लिए निकलो। क्योंकि जंग तबूक ऐसा मौका था जिसमें मोमिनों के लिए निकलना हर हाल में फर्ज किया गया। इस आयत में अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो जिहाद करें और अल्लाह के रास्ते में माल और जान लगाएं, क्योंकि इस जंग के लिए निकलना पीछे रह जाने से बेहतर है। नेक्स्ट आया। इस आयत में जंग में पीछे रह जाने वाले मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ने वार्निंग दी है और फरमाया कि अगर इस जंग का सफर आसान होता और सामान सामने नजर आ रहा होता तो फिर ये मुनाफिकीन जरूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलते, क्योंकि मुनाफिकीन के दिल में तो मोहब्बत दुनिया की है। वो सामान की लालच में पीछे ना रहते, क्योंकि वो मफाद परस्त होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब आप जंग से वापस जाएंगे तो मुनाफिकीन बहाने करेंगे कि अगर उनकी कैपेसिटी होती या उनके पास वसाइल होते तो वो आपके साथ जरूर निकलते। इस तरह वो अपनी मजबूरी शो करेंगे। इस तरह अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो भी गए लेकिन अल्लाह राजी नहीं होगा। अल्लाह के रास्ते में निकलने से जी चुरा कर, पीछे रहकर और झूठ बोलकर वो अपने आप को बचा नहीं रहे बल्कि हलाकत में डाल रहे हैं। नेक्स्ट आया। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को इजाजत दे दी थी जंग तबूक के मौके पर पीछे रह जाने की, तो आपसे अल्लाह इस आयत में खिताब करते हुए फरमा रहे हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इजाजत ना देते और फरमाते कि निकलो जंग के लिए क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, तो इन मुनाफिकीन का असल चेहरा सामने आ जाता और वो खुलकर आपकी नाफरमानी करते, क्योंकि उनकी तो नीयत ही नहीं थी जाने की। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहकीक कर लेते और उनसे राजी ना होते तो आप जान लेते कि कौन सच्चे थे और कौन झूठे। नेक्स्ट आया। फिर अल्लाह बयान करते हैं ईमान वालों की क्वालिटी कि जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और आखिरी दिन पर, वो इजाजत नहीं मांगते, ना कोई बहाने करते हैं नेकी के कामों से। वो तो बेचैन रहते हैं कि अल्लाह के लिए कुछ करें। वो अपने जान और माल और अपने स्किल्स के जरिए अल्लाह के दीन की खिदमत करते हैं और जिहाद करते हैं। और अल्लाह हर हर उस शख्स को जानता है जो कोई भी नेकी का काम कर रहा है कि वो किस जज्बे से कर रहा है, और जितना ज्यादा तकवा होगा उतनी ही नेकी में सबकत होगी। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर आयशा, आपने हमें एक क्विक सा रिव्यू दिया लास्ट वीक के आयत का। अब हम इंशाल्लाह अपने आज के लेसन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। अल्लाहुम्मा हद्दी क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी, आमीन। बिस्मिल्लाह। आया नंबर 45। प्रीवियस आयत में अभी जो सिस्टर आयशा ने हमें रिव्यू करवाया, उसमें हमने देखा था कि अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान लाने वाले लोग जिहाद से पीछे रहने के लिए परमिशन नहीं मांगते, और जब उन्हें अल्लाह के पाथ में जान और माल यानी वेल्थ लगाने की दावत दी जाती है तो वो ना तो हेजिटेट करते हैं और ना डिले करते हैं, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, हर हाल में निकलते हैं। तो मोमिनीन और मुनाफिकीन के दरमियान डिफरेंस ये है कि जिहाद का ऐलान होने पर मोमिन तो बगैर किसी तरद्दुद के निकल खड़े होते हैं, लेकिन मुनाफिक ऐसे मौकों पर एक्सक्यूजेस बनाते हैं और मुतज़ब्ज़ब और डामाडोल भी हो जाते हैं कि करें ना करें, जाएं या ना जाएं, यानी उन्हें दीन पर कोई साबित कदमी नहीं। तो फरमाया
انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ جو نہیں وہ مان رکھتے اللہ پر. No one would ask you exemption except those who have no faith in Allah. تو یہاں پہ انما کلمہ حسر ہے، اور یستأذنو کا اذن سے ہے، یعنی اجازت مانگنا. یعنی منافقین جو ہیں جن کے دلوں میں شک اور ڈاؤٹ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے. سورہ بقرہ میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فی قلوبہم مرض، منافقوں کے بارے میں، کہ ان کے دلوں میں بیماری، ڈیزیز ہے. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اپنے منہوں سے، اپنے زبانوں سے کہ ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں. یہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منافقین کی کوالٹی بتا دی تھی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کا پروف مل گیا اس آیت سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ وہ مومن نہیں، تو یہاں یہ ظاہر ہو گیا، پروف ہو گیا کہ وہ مومن نہیں. اگر وہ مومن ہوتے تو جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے اجازت نہ مانگتے، تقاضا نہ کرتے. پھر آگے فرمایا وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، اور شک کرتے ہیں دل ان کے. And those hearts are in doubt. ارتاب کا ورڈ ریب سے ہے. ریب کا ورڈ ہم سورہ بقرہ کے شروع میں ہی پڑھ چکے ہیں، بالکل دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لیکن ان منافقوں کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، پس وہ اپنے شک میں وہ متردد اور حیران ہیں. So they are torn by their doubts، یعنی وہ اپنے ریب میں یتحیرون ہیں، سرگرداں ہیں، حیران اور پریشان ہیں، ڈاواڈول ہیں. کبھی مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، کبھی کفر کی طرف جاتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، انہیں کہیں بھی اطمینان نہیں ملتا، کیونکہ جو شکوک و شبہات اور شہوات یعنی ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے اطمینان و سکون نصیب نہیں ہوتا. جبکہ جو پورے یقین اور سرٹینٹی کے ساتھ کسی چیز کو لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کو شرح صدر بھی ہو جاتا ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے کہ جو راستہ اور پاتھ میں نے اختیار کیا ہے یہی سیدھا راستہ ہے، درست راستہ ہے، اور مجھے اسی پر قائم رہنا ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہی کیفیت بتائی ہے کہ وہ درمیان میں ہیں، متذبذب ہیں، نہ ان لوگوں کی طرف ہیں نہ ان کے، یعنی وہ کسی کے لیے بھی سنسیئر نہیں. تو جو اللہ کا وفادار اور فیتھفل نہیں، وہ پھر کس کا وفادار ہوگا؟ جس نے پیدا کیا، رزق دیا، جو نعمتیں دیے چلے جا رہا ہے، اور اگر اس کے بارے میں یہ کوئی شخص شک کرتا ہے اور اس کے نبی اور اس کی تعلیمات اور اس کی ٹیچنگز کے بارے میں شک کر رہا ہے، تو پھر وہ کس کے لیے مخلص اور فیتھفل ہوگا؟ تو ایسے لوگ ان ریالٹی نہ اہل ایمان کے ساتھ ہیں اور نہ اہل کفر کے ساتھ، بلکہ گمراہ بھٹکے ہوئے ہیں. تو ایمان والوں کو شک کی بیماری نہیں ہوتی، وہ اپنے دین اور اس کے احکامات اور ایمانیات میں سے کسی پر بھی ایمان لانے کے بارے میں شک میں نہیں ہوتے. انہیں یہ شک نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں فرشتے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہے یا نہیں، جنت یا جہنم واقعی ہے یا نہیں، یا یہ صرف باتیں ہیں، اور یہ کیا قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں. انہیں ایسا شک نہیں ہوتا ہی نہیں، انہیں پورا یقین، فرم بلیف ہوتا ہے. سورہ الحجرات میں آتا ہے بلا شبہ، نو ڈاؤٹ، مومن تو بس وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا. یہی لوگ سچے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ قربانی، سیکریفائس ڈیمانڈ کرتا ہے. جان، مال، آرام، کمفرٹ اور دوسری بہت سی چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. اور جو شخص دین کے لیے
یا اللہ کے لیے قربانی کے لیول پر نہیں جیتا، اپنا آرام، اپنی نیند قربان نہیں کر سکتا، اپنی دلچسپیاں نہیں چھوڑ سکتا، تو ایسے شخص کا ایمان ایکسیپٹڈ اور قابل اعتبار نہیں، کیونکہ جس کے اندر ایمان کی حرارت اور تڑپ ہو وہ نیکی کے کام سے پیچھے رہ ہی نہیں سکتا۔ تو جیسے منافقین کا دل نیکی کرنے کا نہیں کرتا، ویسے ہی مومن کا دل نیکی چھوڑنے کا نہیں کرتا۔ تو اس آیت سے یہ بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ عقیدہ یا جو اسلام کے بلیفز ہیں ان میں شک انسان کے لیے بہت ڈینجرس ہے۔ جو انسان اپنے بلیفز میں متردد، متذبذب اور ڈاؤٹ فل ہو، وہ مال یا جان کے ساتھ جہاد کر ہی نہیں سکتا۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ جن چیزوں پر ہمارا یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارے فائدے کی ہیں یا جن سے ہم محبت کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کسی بھی قسم کی قربانی اور سیکریفائس دینے سے گریز نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نیکی کے کاموں میں رکاوٹ کیا ہوتا ہے؟ ریب یا شک ہوتی ہے نیکی کے کاموں میں رکاوٹ۔ شک سے نیکی کے کاموں میں رغبت کم ہو جاتی ہے، یعنی اس کو انٹرسٹ زیادہ رہتے ہی نہیں۔ جس کا ایمان یا یقین ناقص ہو اس کو نیکی کے کاموں میں اتنا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو امام یعنی لیڈر بنایا جب انہوں نے صبر کیا، کیونکہ جو صبر کر سکتا ہے وہی قربانی کر سکتا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ وہ ہماری آیاتوں پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کی ایک کوالٹی بتائی گئی۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ ہر رائی، نگران، شیپرڈ اور لیڈر کے لیے ضروری ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تم میں سے ہر ایک رائی اور نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہر انسان پر کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے، اور ذمہ داری وہی نبھاتا ہے جس میں صبر ہوتا ہے اور جس کے اندر یقین اور ایمان ہوتا ہے۔ لیکن جن کا ایمان درست نہیں ہوتا وہ اپنی ذمہ داری درست طریقے سے نہیں نبھاتے، چاہے وہ حقوق اللہ کے سلسلے میں ہو یا حقوق العباد کے سلسلے میں ہو یا حقوق النفس کے بارے میں ہو، یعنی اپنی نفس یا جان کا بھی حق ہے کہ اسے آگ سے بچایا جائے، جیسے فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تو یہ ایک ذمہ داری پڑ گئی نا ہم پر کہ ہم نے آخرت کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے۔ دنیا میں ہم سردی، گرمی، بیماری سے بچانا ہے ہمیں، اور یہ ہمارے نفس کے حق ہیں ہم پر۔ لیکن جو شخص نہ ذمہ داری کو سمجھتا ہے نہ لیتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کب سو رہا ہے، کب جاگ رہا ہے، اپنے گھر والوں اور اپنے گھر کی کوئی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، تو نہ اللہ کا حق نہ بندوں کا حق، یعنی کسی کا حق ادا نہیں کرتا، بس صرف خواہشات اور ڈیزائرز کا بندہ بنا ہوا ہے ایسا شخص۔ اور تو ایسا شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ہی ڈالتا ہے اور اپنے لواحقین کی بھی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ استغفر اللہ۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 46۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کے موقع پر منافقین کی ریالٹی کھول دی ہے، جنہوں نے جھوٹ بول کر نہ جانے کی پرمیشن لی تھی۔ کیسے؟ کہ اگر ان کا ارادہ یا انٹینشن نکلنے کا ہوتا تو کچھ تیاری تو کرتے سفر کے لیے، لیکن انہوں نے کوئی تیاری ہی نہیں کی کیونکہ ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، یا اگر وہ ارادہ رکھتے نکلنے کا، had they really intended to march forth، یعنی اگر وہ جنگ تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو کیا کرتے؟ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، ضرور وہ تیار کرتے اس کے لیے ساز و سامان۔ They would have made preparations for it۔ عدہ سامان کو کہتے ہیں، یہ زیادہ راہ جو انسان لیتا ہے، یعنی ضرورت کا سامان، ہتھیار، یعنی ساری چیزیں جنگ کے لیے جو
تیاری کرتے ہیں وہ سب کرتے اگر ان کا جانے کا ارادہ ہوتا. تو عذر اور ایکسکیوز کس کا قبول ہوگا؟ جس نے ساری تیاری کر رکھی ہو مگر کسی حادثاتی طور پر یا انفورسین سچویشن کی وجہ سے وہ اگر اس موقع پہ وہ کام نہ کر سکے تو اس کا قبول ہوگا. لیکن جس نے کوئی تیاری اور ارادہ ہی نہ کیا تو پھر کوئی عذر یا کوئی سچویشن پیش آ گئی تو لوگوں کو تو وہ ایکسکیوزز دے سکتا ہے مگر اللہ تو جانتا ہے اور اس کو بھی اپنے دل میں پتا ہوتا ہے کہ اصل بات کیا ہے. جیسے اگر کسی کو فجر کے لیے اٹھنے کا ارادہ ہوتا ہے کسی کا تو وہ الارم لگاتا ہے, کسی اور سے بھی کہتا ہے کہ مجھے اٹھا دینا, یعنی پوری تیاری کرتا ہے, جلدی سے ہوتا ہے تاکہ میں اٹھ سکوں فجر میں. لیکن اس کے باوجود وہ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کسی وجہ یعنی کبھی ہوتا ہے کہ الارم کے باوجود آنکھ نہیں کھل پاتی اور وہ نہیں اٹھ پاتا تو اس کی نماز اگر رہ گئی تو وہ اس کی طرح تو نہیں جس نے نہ الارم لگایا اور نہ کوئی اٹھنے کی تیاری کی. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان کی حرکتیں دیکھ رہا تھا تو فرمایا وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ, اور لیکن ناپسند کیا اللہ نے اٹھنا ان کا, but Allah disliked that they should go. تو کریہ کراہت سے ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ان کا لڑائی کے لیے نکلنا. باعث کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا, یعنی ان کا اٹھنا, ان کا کھڑے ہونا. فَثَبَّتَهُمْ, تو اللہ نے انہیں روک دیا, باز رکھا. تثبیت کا مطلب ہوتا ہے آدمی کو اس کام سے منع کرنا جس کا وہ ارادہ رکھتا ہو. تو کسی کام میں دیر لگانا اور وہ کام نہ کرنا یا اس کام سے رکے رہنا, یعنی مراد یہ ہے کہ جب انہوں نے جب نکلنا نہ چاہا تو اللہ نے بھی انہیں توفیق نہیں دی کہ وہ نکلتے. تو نیت کی خرابی سے توفیق بھی نہیں ملتی. تو کیونکہ ان کا شر اللہ کو معلوم تھا کہ اول تو یہ تو جاننا نہیں چاہتے, اور اگر یہ جائیں گے بھی تو کسی وجہ سے اگر یہ جائیں گے بھی تو یہ مومنوں کے لیے سراسر فساد کریٹ کریں گے, شر پھیلائیں گے. تو لہٰذا اللہ نے انہیں پھر بوجھل ہی رہنے دیا, ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی کس طرح سے اور کیسے کیسے مدد فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ جانے ہی نہیں دیا, اور اس طرح مسلمانوں کی مدد کی کہ وہ یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ کام کر سکیں. کیونکہ ایسے ناقص ایمان والے, شک میں پڑے ہوئے لوگ اگر آپ کے ساتھ ہوں, جو مخلص بھی نہ ہوں آپ کے ساتھ, تو وہ دوسروں کے بھی حوصلے خراب کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں, دوسروں کو بھی شک و شبہات میں ڈالتے ہیں. اس لیے یہاں پہ کلیئرلی اوپنلی فرما دیا کہ اللہ نے روکا انہیں. فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ, اور کہا گیا بیٹھ جاؤ ساتھ بیٹھنے والوں کے. So he let them lag behind and it was said to them, stay with those helpless who remain behind. تو یہاں قیلا یعنی کس نے کہا, یہ اصل میں لٹرل میننگ میں نہیں ہے بلکہ ڈانٹ کے طور پہ ہے, زجر کے طور پہ. مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. یہ دراصل ان کی مذمت ہے, یعنی ان کو بے بس ثابت کرنا ہے. اور قائدین یعنی بیٹھنے والے کون تھے؟ بچے, عورتیں, اپاہج, ڈسیبلڈ پیپل, ہینڈی کیپڈ وغیرہ. تو اللہ نے کہا تم بھی ان کے ساتھ ہی رہو. یعنی آپ دیکھیں اس میں کتنی ہیوملیشن ہے نا, کہ اس طرح سے ان کو جو ہے یعنی وہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہنے کا انہوں نے فیصلہ کیا, تو اس لیے ان کو ذلت بھی ملی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کام میں سستی کا مظاہرہ کرنا نفاق یا ہپوکریسی کی سائن ہے. جیسے منافقین کے بارے میں ایک اور جگہ آتا ہے
کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. تو ایمان کی سائنس میں سے ایک سائن یہ ہے کہ اطاعت کے کام کے لیے وقت سے پہلے تیاری کرتے ہیں، وہ نیکی کے کاموں کی پلاننگ کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پہلے سے ہی مستقبل کے حالات کے لیے، آنے والے وقت کے لیے تیار رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے ہر اسٹیپ پر پروڈکٹیو رہ سکیں. تو یہ لیسنز ہیں جو ہمیں ان آیات سے سیکھنے کے لیے ملتے ہیں. آیت 47، اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان منافقین کا نہ نکلنا ہی بہتر تھا تمہارے لیے، کیونکہ یہ لوگ تمہارے ساتھ جا کر مزید خرابی کرتے اور تمہارے درمیان فساد ڈالتے اور فساد کی نیت سے دوڑ دھوپ کرتے، کبھی کسی کے حوصلے پست کرتے، کبھی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے. تو اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی پتا تھا ان باتوں کا کہ یہ جا کر کیا کچھ کریں گے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیچھے ہی رکھ دیا. تو فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ نکلتے تم میں نہ وہ زیادہ کرتے تمہیں مگر خرابی میں. had they gone forth with you believers they would have been nothing but trouble for you. خرجو کا فاعل یعنی ڈوور منافق ہے، اور خبالہ اس خرابی کو کہتے ہیں جو عقل پر، انٹلیکٹ پر افیکٹڈ ہو، یعنی ایسا اختلاف اور فساد پیدا کرنا کہ انسان کی مت یا عقل ہی ماری جائے. یعنی رومرز پھیلا کر، چغلیاں کھا کر منافقین مسلمانوں میں انتشار پھیلانے والے تھے، ان کو کمزور کرنے والے تھے. یعنی یہ منافق اگر تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہاری طاقت میں اضافہ نہ کرتے، بلکہ تمہیں پریشان کرتے، مضطرب کرتے، لوگوں کے ذہن خراب کرتے اور جنگ میں کمزوری کا باعث بنتے. کیونکہ دل کے بیمار لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کسی کے لیے بھلائی پسند نہیں کر سکتے، کسی کے لیے خیر کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ شر پھیلاتے ہیں. وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور البتہ وہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان اور وہ تلاش میں رہتے تم میں فتنے کی. And they would have scrambled around seeking to spread discord in your midst. وعدہ کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، اور خلال دو چیزوں کے درمیان کشادگی کو کہتے ہیں، یعنی چغل خوری وغیرہ کے ذریعے تمہارے درمیان فتنہ برپا کرتے، تمہارے اتحاد اور یونٹی کو پارا پارا کرتے، باہمی عداوت اور نفرت پیدا کرتے. تو فتنے سے مراد ہر وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو ان کے دین یا دنیا میں کمزوری کی طرف لے جائے. تو منافقین کا مقصد مسلمانوں کی ہمتیں پست کرنا تھا. اور ایک اور وجہ کیا تھی؟ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم میں سننے والے جاسوس ہیں ان کے لیے. And some of you would have eagerly listened to them. یعنی تمہارے درمیان، یعنی تمہارے اندر ان کے جاسوس، ان کے ایجنٹس موجود تھے. تو مسلمانوں میں کچھ معصوم لوگ ایسے تھے جو ان کی باتوں میں آ جاتے تھے اور ان کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے تھے اور ان کی باتیں بہت غور سے سنتے تھے، تو وہ ان کی باتوں سے انفلوئنسڈ ہو جاتے تھے. اور دوسرا معنی جاسوس بھی لیا گیا ہے کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، تمہاری ویکنیسز انہیں بتاتے ہیں. مجاہد نے اس کا معنی کیا ہے کہ تم میں ایسے لوگ ہیں جو منافقین سے عقیدت رکھتے ہیں، جو وہ تم سے سنتے ہیں ان تک پہنچا دیتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. And Allah has perfect knowledge of the wrongdoers. تو اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی منافقوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تمہاری حرکتیں جو تم کر رہے ہو اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، اس کو سب پتا ہے.
جو تم فساد اور خرابیاں کرتے ہو. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کے بیچ میں منافقوں کا ہونا بہت خطرناک چیز ہے. تو ان کو کسی بھی اہم اور کرٹیکل کام میں شامل نہیں کرنا چاہیے، ان پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اہل ایمان میں انتشار اور فساد پھیلانا نفاق، ہپوکریسی کی سائن ہے. لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو مون دینے والی چیز ہے، یعنی دین کا صفایا ہو جاتا ہے اس سے. اتنی یعنی خطرناک چیز ہے یہ. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت 48. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو منافقین تو پہلے دن سے ہی ایکٹیو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتنہ پھیلانے میں سرگرم تھے، لیکن ان کی سب سازشیں اور ان کی پلاٹنگ ناکام ہوتی رہیں اور یہ لوگ اپنی حسد کی آگ میں جلتے رہے حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا اور اسلام کو غلبہ ہو گیا. تو فرمایا لقد ابتغوا الفتنة discord before. ابتغوا یعنی پھیلانا، یعنی انہوں نے پھیلانا چاہا، فتنہ انگیزی میں کوشش، یعنی ہر موقع پہ کوششیں کی. یعنی صرف غزوہ تبوک کے موقع پہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی دین سے روکنے کی کوشش کی انہوں نے لوگوں کو، اور آپس میں فتنہ فساد ڈالنے کی کوششیں کی. آپ دیکھیں کہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا. عبداللہ بن ابی 300 منافقین کو لے کر الگ ہو گیا تھا اور طرح طرح کے اس نے الزامات لگانے لگا تھا، حالانکہ آپ دیکھیں کہ وہ لشکر کا تیسرا حصہ تھا. ان کو دیکھ کر دو گروہ اور بھی ہمت ہار بیٹھے کہ ہماری تو ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی جنگ میں. اسی طرح ان منافقین کی یہود یعنی جوس کے ساتھ دوستی تھی. بنو قریظہ کو جو ایک جوش ٹرائب تھا مدینے میں، وہ اس کو ابھارتے رہے مسلمانوں کے خلاف. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے میں بھی آگے تھے. مسجد درار بھی بلڈ کر کے انہوں نے مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی. یعنی ان کا تو ہمیشہ سے ہی طریقہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ پھیلائیں اور فساد پیدا کریں. تو آگے فرمایا وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ، اور الٹ پلٹ کیے آپ کے لیے معاملات. And they devised every possible plot against you, O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بڑی بڑی ہیلہ سازیاں اور چالیں چلیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، معاملات کو بگاڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ریجیکٹ کرنے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی سے روکنے کے لیے انہوں نے ایفرٹس کی، انہوں نے سازشیں کی، پلاٹنگ کی. حتی جاء الحق وظہر امر اللہ، یہاں تک کہ آ گیا حق اور ظاہر ہو گیا حکم اللہ کا. Until the truth came and Allah's will prevailed, and it always does. آپ دیکھیں کہ جیسے جنگ بدر میں اور فتح مکہ میں اور پھر تبوک کی فتح کے بعد بھی بات تو سارا عرب جو ہے وہ اسلام میں انٹر ہو گیا تھا. وہم کارہون، جبکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے اس کو. And they were dismay about that. Much to their dismay it happened. یعنی ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو کامیابیوں پہ کامیابیاں کیوں ہو رہی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکسس اور وکٹری اور اللہ کی طرف سے آنے والی نصرت ان کو سخت ناپسند تھی. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ منافق کو اسلام اور مسلمانوں کا غالب آنا دکھ پہنچاتا ہے. استغفر اللہ. آیت 49، منافقین کے جنگ میں شریک نہ ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے نہ نکلنے کے عذر اور ایکسکیوزز بھی بہت عجیب و غریب تھے. اگر آپ سنیں تو مطلب آپ یعنی بہت ہی ویئرڈ اور ریڈیکولس ایکسکیوزز انہوں نے بنائے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس بارے میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ
ذلی ولا تفتنی، اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اجازت دیجئے مجھے اور نہ آپ فتنے میں ڈالیے مجھے. There are some of them who say exempt me and do not expose me to temptation. تو وہ کس فتنے کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ؟ کہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو وہاں جا کر میں کسی آزمائش میں نہ پڑ جاؤں، کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں ان عورتوں کی وجہ سے، یعنی آپ ان کی وجہ سے مجھے گناہ گار نہ کیجئے. تو اس لیے مجھے جانے کے لیے اصرار نہ کریں، مجھے پیچھے ہی رہنے دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار فتنے میں تو وہ پڑ چکے ہیں. They have already fallen into temptation اور test. یعنی جہاد سے پیچھے رہنا بذات خود بہت بڑا فتنہ اور سخت گناہ کا کام ہے، اور مرنے کے بعد جہنم انہیں گھیر لینے والی ہے، جس سے فرار کا راستہ انہیں نہیں ملے گا. سقطو کا مطلب ہوتا ہے گر پڑنا، یعنی اپنی باتوں اور نفاق کی وجہ سے، جہاد سے پیچھے رہنے کی وجہ سے یہ تو پہلے ہی ہلاکت میں پڑ چکے ہیں، اب کس ہلاکت میں پڑنا ہے انہوں نے؟ یعنی منافقت سے بڑھ کر کون سا فتنہ ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو. And hell will surely engulf the disbelievers. سورہ بقرہ کی آیہ 181 میں آتا ہے، ہاں جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو جہنم کا گھیرنا کیا ہے؟ یعنی جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے انہیں ڈھانپ لے گا، یعنی چاروں طرف آل اراؤنڈ آگ کے شعلے اور فلیمز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چکھو مزہ اس کا جو تم کیا کرتے تھے. استغفر اللہ. جہنم ہی ان کا بچھونا اور جہنم ہی ان کا اوڑھنا ہوگا. سورہ کہف میں آتا ہے، ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں اسے گھیر لیں گی، بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں اور پلرز میں. استغفر اللہ. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ منافقوں کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے یعنی باٹم موسٹ لیول میں ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ جو ورسٹ لیول ہے وہاں پہ ہوں گے. تو یہاں پہ منافق اور ہپوکریٹس کے پردے کو چاک کیا گیا ہے، ان کو ایکسپوز کیا گیا ہے، اور ان کے لیے آگ کی بشارت ہے. یعنی جب انسان کسی رسپانسبلٹی کو ادا نہ کرنے کے لیے کوئی بہانہ اختیار کر لیتا ہے یا سمجھتا ہے کہ اس ذمہ داری کو میں نہیں کر سکتا، ورنہ اگر میں کروں گا تو پھر میں کسی فتنے میں یا مشکل میں پڑوں گا، یعنی ایک ڈیفیکلٹ ٹائم سے مجھے گزرنا پڑے گا، تو یہ دیکھیں کہ اس سے بڑا فتنہ اور آزمائش پھر اس کے سامنے آتی ہے. یعنی اگر انسان اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے کہ جو اس کو کرنا چاہیے اور وہ نہیں کرتا، صرف اس وجہ سے کہ اگر میں نے یہ کیا تو مشکل ہو جائے گی میرے لیے، تو اگر وہ یہ نہیں کرتا صرف یہ سوچ کے، تو وہ چھوٹی مشکل جو اس کو اگر وہ سہ لیتا لیکن اس نے نہیں اس کو لیا، تو پھر اس سے بڑی مشکل کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی وقتی طور پہ جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے نا، او نہیں میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو ایسا نہیں کہا، اور یہ جو بھی، تو وہ وقتی طور پہ تو ٹیمپرلی بچ جاتا ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے جب اس کا جھوٹ کھلتا ہے، اور جو جھوٹ ہمیشہ کھلتا ہے، جھوٹ کبھی بھی چھپا نہیں رہتا، ہمیشہ سچ بات سامنے آتی ہے، اور سونر اور لیٹر، تو پھر کیا ہوتا ہے، زیادہ بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور زیادہ مشکل ہوتی ہے اس کو، اور اس کا جو ٹرسٹ ہے وہ بھی لوگوں سے اٹھ جاتا ہے، لوگ اس کے بعد اس کے اوپر یقین نہیں کرتے. تو یہ بہت بڑی یعنی لیسنز ہے ہمارے لیے ان آیات میں. ہم نیکسٹ آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 50.
فرمایا ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچتی ہے آپ کو کوئی بھلائی وہ بری لگتی ہے انہیں. If a blessing befalls you, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, they grieve. یعنی اگر مسلمانوں کو فتح ہو، کامیابی ہو، کوئی مال غنیمت ہاتھ آ جائے تو منافقین کو بہت برا لگتا ہے. اللہ اکبر، کیسے لوگ ہیں کہ دوسروں کی کامیابیوں پہ جلنے والے. تو حسنہ سے مراد ہے فتح، غنیمت، سکسس، سلامتی، غلبہ، لوگوں کا دین میں انٹر ہونا. تو یہ چیز منافقین کو دکھی اور سیڈ کرتی تھی. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، اور اگر پہنچتی ہے آپ کو کوئی مصیبت وہ کہتے ہیں تحقیق سنبھال لیا ہم نے معاملہ اپنا اس سے پہلے ہی. But if a disaster befalls you, they say we took our precaution in advance. یعنی اگر مسلمانوں کو وقتی طور پہ کوئی نقصان ہوتا بھی ہے، یعنی یا مسلمان شہید بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا پہلے سے ہی معاملہ سنبھال لیا تھا، یعنی ہم تو پہلے سے ہی اپنا بچاؤ اور تحفظ کر لیا تھا ہم تو بڑے سمارٹ لوگ ہیں، آپ کے ساتھ نہیں گئے. تو یہاں حسنہ مصیبہ کے مقابلے میں یعنی کنٹراسٹ کے طور پہ آیا ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں سیئہ کے مقابلے میں آیا ہے. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ایڈریس کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ یعنی حسنہ کے اپوزٹ آیا ہے سیئہ، سوری مصیبہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی سیئہ یا برائی نہیں تھی نا، تو اس لیے یہاں پہ حسنہ کے اپوزٹ مصیبہ کو لایا گیا ہے. بہرحال آگے فرمایا وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہونے والے ہیں. And they turn away rejoicing، تو وہ مدد کرنے سے منہ موڑ جاتے ہیں. اور فرحون فرحہ سے ہے، اور فرحہ جو ہے وہ اچھی اور پسندیدہ خوشی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور بری اور ناپسندیدہ اور مذموم خوشی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، جیسے جس کا معنی پھر اترانا کیا جاتا ہے. تو یہ ورڈ فرحہ اچھے اور برے دونوں معنوں میں یوز ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو پہنچنے والی مصیبت پر خوش ہوتے ہیں اور خود بچ جانے پہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم نہیں گئے. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی نعمت پر غمگین ہونا اور دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونا نفاق کی، ہپوکریسی کی سائن ہے. آپ اس کے لیے بالکل یعنی اس انسان کے لیے بالکل بھی سنسیئر نہیں ہے. تو مومن اپنے دین کی سلامتی پہ خوش ہوتا ہے کہ میرا دین بچ گیا، میں نے دین کے لیے کچھ کیا، یعنی چاہے مجھے کچھ سیکریفائس بھی کرنی پڑی اس بات پہ وہ خوش ہوتا ہے. اور منافق اپنی دنیا کے بچانے پہ خوش ہوتا ہے کہ میری دنیا بچ گئی. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے نا مومن اور منافق میں. آیہ نمبر 51، یہاں اب منافقین کے جواب میں مسلمانوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، اور ان کے حوصلے اور صبر و ثبات کے لیے انہیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کے مقدر سے واقع ہوتی ہے، اور جو بھی مصیبت یا بھلائی بھی پہنچتی ہے وہ تقدیر اور ڈیسٹنی کا حصہ ہے. تو یہ چیز انسان کے لیے تکلیف کو برداشت کرنا آسان کر دیتی ہے. یعنی مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو بھی مجھ پر آزمائش آئی ہے، یعنی جو بھی ہوا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے اس تکلیف کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے. تو فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے. Say nothing will ever befall us except
what Allah has destined for us. تو جب اس بات کا یقین ہو جائے تو انسان وہمی نہیں ہوتا کہ ہائے یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا اگر اللہ کا اذن ہو، اور اگر اللہ کا اذن ہوا تو اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے. کیونکہ مومن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے جو بھی مصیبت یا بھلائی پہنچتی ہے وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہوتا ہے. یعنی جو تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جب وہ ہونا ہی ہے تو انسان یہ سوچ کر اس کو برداشت کر لیتا ہے، اس کو حوصلہ آ جاتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے، ہونا ہی تھا، میری تقدیر میں تھا. تو یہاں فرمایا الا ما كتب اللہ لنا، یعنی اللہ نے جو ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہمارے فیور میں ہی ہے. مومن تقدیر اور ڈیسٹنی پر اس طرح ایمان لاتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے لکھا ہے، لکھ دیا تھا اللہ نے، ہمارے خلاف نہیں ہے یہ. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اگر انسان کو کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو وہ بھی انسان کے حق میں ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی انسان کو کچھ سکھانا چاہتا ہے. ویسے بھی ہر تکلیف اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے. جیسے ایک اور جگہ فرمایا جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اس ٹاپک پر ہمیں اسی طرح کی کئی آیات قرآن مجید میں ملتی ہیں. تو مومن کے لیے مصیبت میں بھی خیر ہے. تو تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ نہ کرے، اپنا پروٹیکشن نہ کرے اور ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جائے کہ جو ہوتا ہے ہوتا رہے، میری تقدیر میں ہے جو ہے وہ تو ہو گئی. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. یعنی مطرب مطرب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کسی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اونچے پہاڑ پر چڑھ کر خود کو نیچے گرائے اور یہ کہے کہ یہ میرے رب نے میری تقدیر میں لکھا ہے. یعنی خود کوئی یعنی جان بوجھ کے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے یا ہونے دے اور کہ یہ تو میری تقدیر میں تھا. بلکہ اسے احتیاط اور کوشش کرنی چاہیے اور اپنا بچاؤ کرنا چاہیے. پھر اس کے باوجود اگر کوئی تکلیف پہنچے تو پھر یہ کہے کہ یہ تقدیر ہے. اسے کچھ نہیں پہنچ سکتا مگر جو اللہ نے لکھا تھا. ہوا مولانا، وہ مولا ہے ہمارا. ہی از آور پروٹیکٹر، وہ ہمارا مالک، ہمارا پروٹیکٹر، ہمارا مددگار ہے. یعنی اللہ کے مولا ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ وہ ہماری تمام دینی اور دنیاوی امور میں مدد کرے، اور ہم پر اس کی قضاء و قدر اور ڈیسٹنی پر راضی رہنا لازم ہے. یعنی اللہ کے ذمے کیا ہے؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارا مولا جب ہم اس کو مان لیتے ہیں تو وہ ہمارے تمام میٹرز کو یعنی اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اپنے یعنی وہ اس کی ٹیک کیئر کر لیتا ہے. اور پھر ہمارے لیے کیا کرنے کا کام ہے کہ ہم اس کی قضاء و قدر پہ، ڈیسٹنی پر راضی ہوں. کیونکہ ہمارے ہاتھ میں بہت کم چیز ہوتی ہے، مطلب بہت بہت کچھ ہم نہیں یعنی ہمارے اختیار میں ہوتا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا مولا ہے تو مولا جو پروٹیکٹر ہوتا ہے وہ اپنے بندے کی رسوائی اور ذلت پر راضی نہیں ہوتا. یعنی یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرا رب مجھے کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، کبھی مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا. تو آگے فرمایا اسی لیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کریں ایمان لانے والے. So in Allah let the believers put their trust. یعنی اہل ایمان کو خیر کے حصول اور نقصان سے بچاؤ کے لیے، یعنی نقصان دور کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اس اللہ پہ رلائے کرتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے.
تو جب کبھی بھی دل گھبرائے تو یہ آیت پڑھیں. ایک اور جگہ بھی آتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بلا کافی ہے. اور جو اللہ کے سوا دوسرے سہارے پکڑتے ہیں وہ مکڑی کے جالے کی طرح، یعنی کاپ ویب جو اسپائڈر کا ہوتا ہے اس کے سہارے کی طرح ہیں، جن پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. تو منافق دنیاوی اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. اپنے تمام معاملات میں یعنی وہ اللہ ہی کو کے اوپر ریلائنس کرتا ہے اور کہتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ہمیں یہ یعنی یہ دعا اور یہ ذکر سکھایا گیا ہے. تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، لازم ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے، اس کی ایک ریالٹی ہے، اور کوئی شخص ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو چیز پہنچی وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی، وہ مس نہیں ہو سکتی تھی اس سے، یعنی اس کو پہنچنا ہی تھا اسی لیے پہنچی. اور جو چیز مس ہو گئی، خطا ہو گئی اس سے، وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی. یہ ایمان کی حقیقت ہے. اور ابو درداء رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان کی چوٹی اور بلندی یعنی اس کی ہائٹ 4 چیزوں میں ہے: اللہ کے فیصلے پر صبر کرنا، تقدیر پہ راضی رہنا، اور اللہ پہ توکل کرنے کے لیے اخلاص سے کام لینا، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اس کے سامنے فرما برداری اور اوبیڈینس کا اظہار کرنا کہ اللہ میں نے سنا اور میں عمل کرنے والا ہوں. سمعنا و اطعنا. نیکسٹ آیت چلتے ہیں، یہ لاسٹ آیا ہے ہماری 52. منافقین کو مسلمانوں کی مصیبتوں پر خوش ہونے کا جواب دیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ہم ہر حال میں اچھے ہیں، ہم ہر حال میں ہمارے لیے کامیابی اور سکسس ہے. دنیا میں اگر فتح حاصل ہو تو وہ اچھا ہے ہمارے لیے، اور اگر ہم شہید ہو جائیں گے تو یہ اس سے بھی بڑھ کر اچھا ہے، ایون بیٹر. اور ہماری تو یہ عین تمنا ہے کہ ہم شہید ہوں تاکہ ہم جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں. تو فرمایا قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہہ دیجئے نہیں تم انتظار کرتے ہمارے بارے میں مگر ایک کا، 2 بھلائیوں میں سے. Say, are you awaiting anything to befall us except one of the 2 best things? Victory or martyrdom? یہاں پہ حل جو ہے وہ استفہام انکاری ہے، اور تربصون یعنی کسی کام کے پورا ہونے یا ختم ہونے کا انتظار کرنا، اور الحسنیین حسن سے ہے یعنی سب سے اچھی 2 چیزوں میں سے ایک. تو 2 بھلائیوں سے مراد فتح اور غنیمت یا شہادت، یعنی تم لوگ ہمارے بارے میں 2 اچھی چیزوں میں سے ایک کے ملنے کا انتظار کر رہے ہو، ایک دنیاوی غلبہ ہے اور دوسری آخرت کی جنت. تو ہمارا تو کہیں بھی لاس نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بازی ایسی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. تو ہارے بھی دنیا سے چلے بھی گئے تو دنیا سے زیادہ اچھی جگہ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ جو شخص میری راہ میں نکلے گا اس کو مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے علاوہ کسی اور چیز نے نہ نکالا ہو تو یا تو میں اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا یا جنت میں داخل کروں گا. سبحان اللہ. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں کہ پہنچائے تمہیں اللہ کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے. But we are awaiting Allah
to afflict you with torment either from him or at our hands. یعنی یا تو تم کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو جاؤ, ہونے کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر, اور یا آخرت میں, اور پھر کیا ہے, آخرت میں نافرمانی کا عذاب ملے گا. یعنی دونوں حالتوں میں, دنیا میں بھی تمہارے لیے بربادی ہے اور آخرت میں بھی. تو ہماری کامیابی کی صورت میں یا تو تم ہمارے ہاتھوں ختم ہوگے یا پھر اللہ خود کوئی آفت بھیج دے گا. فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ, بس تم انتظار کرو, بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. So keep waiting, we too are waiting with you. یعنی تم ہمارے بارے میں بھلائی کے لیے منتظر رہو, ہم تمہارے بارے میں برائی کے منتظر ہیں. ہم انشاءاللہ وہی دیکھیں گے جو ہمیں خوشی دے گا اور تمہیں دکھی کرے گا. اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں پر ایمان لانے والا بنا دے, آمین. اب انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ پوائنٹس شیئر کر لیتی ہوں جو ہماری آج کی آیات میں سے ہمیں سیکھنے کے لیے ملتے ہیں. تو آیت نمبر 45 سے جو ہم سیکھنے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانے کے پر کام کرنا چاہیے, کہ ہمارا ایمان اور یقین ہمارا بڑھے, انکریز ہو. اور وہ کیسے ہوگا؟ پراپر نالج حاصل کرنے سے, غلط سلط ادھر ادھر کی نالج نہیں, بلکہ آتھینٹک نالج حاصل کرنے سے, پراپر نالج حاصل کرنے سے, یعنی دین کا علم حاصل کرنے سے ہمیں پھر ہمارے ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا. اور دوسری چیز ہمارے لیے کیا سیکھنے ملتی ہے کہ ہمیں ایک رائچس نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور یعنی جو نالجبل لوگ ہوتے ہیں اور نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبت سے بھی ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے. اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے دل کو پاک صاف رکھے. کس چیز سے؟ شک اور نفاق سے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ان دونوں برائیوں سے پاک صاف رکھے. پھر آیت نمبر 46 سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی نیتوں کو مسلسل پیوریفائی کرتے رہنا چاہیے, مسلسل ان کو خالص کرتے رہنا چاہیے. دیکھیے ہم اسی لیے ہر کلاس سے پہلے نیت کو خالص کرنے کی دعا پڑھتے ہیں, اور اسی طرح ہمیں ہر دن شروع کرنے سے پہلے ہمیں یاد سے اپنی عادت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کریں اللہ کے لیے, اور سستی نہ کریں اللہ کی اطاعت میں, کیونکہ جب ہم سستی کرتے ہیں نا تو پھر وہ یعنی جو توفیق ہے نیکی کے کام کی, اطاعت کی, وہ ہم سے چھن جاتی ہے. پھر یہ کہ اپنے لیے ہمیں کچھ گول سیٹ کرنے چاہیے ہماری زندگی کے لیے, ہے نا. گول سیٹ کریں گے تو پھر کچھ یعنی کچھ بڑا آپ کا کوئی گول ہوگا زندگی میں, تو پھر ہم کچھ پروڈکٹیو بھی بن سکیں گے, ورنہ بس ایسی زندگی گزری چلی جا رہی ہے. تو کوئی گول, ایک بڑا گول اپنی زندگی کا سیٹ کریں, اس کے لیے پلاننگ کریں, اچھی پلاننگ کریں, تاکہ ہم پھر پروڈکٹیو انسان بن سکیں. آیت 47 سے ہمیں جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں فتنہ پھیلانے والے اور تفرقہ ڈالنے والے, لوگوں میں پھوٹ ڈالنے والوں کے بعد سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے, یعنی اندازہ کر لینا چاہیے کہ بھائی ان لوگوں سے محتاط رہے انسان. یہ تو بس جہاں جاتے ہیں وہ فتنہ پھیلاتے ہیں, فساد کرتے ہیں اور لوگوں میں جدائیاں ڈالتے ہیں, فتنہ یعنی ان میں پھوٹ ڈالتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے انسان اپنا بچاؤ رکھے, محتاط رہے. آیت 48 سے ہم سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ بالآخر جو کامیابی ہے وہ حق کے ساتھ ہی رہنے میں ہے. یعنی انسان اگر حق کا ساتھ دے گا تو ہی اس کو کامیابی ملے گی. اور یعنی سچ اور حق پہ جب کی ہی آخر میں فتح ہوتی ہے. اور یعنی اللہ کا دین کو جب ہم فالو کرتے ہیں, جو کہ ایک سچا دین ہے, سچ ہے, حق ہے, تو پھر بالآخر فتح اسی کو ہی ہوتی ہے, اور باطل ہمیشہ مٹ کے ہی رہتا ہے, جیسا کہ آیت نمبر 47 میں 48 میں ہم نے دیکھا تھا.
اللہ کا کہنا ہے، اور اللہ کے بعد سے کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے نا. اور آیت نمبر 51 اور 52 سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر مکمل توکل کرنے کی ضرورت ہے، مکمل ریلائنس اور بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. کہ یعنی ایک تو ہم یہ توکل کو بڑھائیں اپنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر اور دعائیں کریں اس کے لیے، جیسے جو کہ میں نے آپ آخری آیت میں آپ کو دعائیں بتائیں، ذکر بتایا. جبھی بھی دل گھبرائے اور آپ کو یعنی بے چینی ہو، مضطرب ہو کہ کیا ہوگا، اور اب یعنی اس کو کیا کیا جائے، اور یعنی آپ کو لگے کہ بس بہت بے چینی ہو، تو پھر انشاءاللہ وہی دعا جو میں نے آپ کو بتائی تھی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کو پڑھتے رہیں. اور حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ میرا وکیل ہے، اللہ میرا کارساز ہے. جب انسان آواز بلند یعنی اس کو ایک یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہے تو اپنے آپ کو سناتا ہے، یعنی اپنے آپ کو سنائیں جب ایسے کچھ واقعات ہوں، حالات ہوں، کہ اللہ میرے ساتھ ہے نا، وہ کافی ہے میرے لیے. چاہے پوری دنیا بھی پلان کر لے مجھے نقصان پہنچانے کا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کے کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. تو انشاءاللہ ہمیں اپنے توکل کو، اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اس بات کی یعنی تقدیر پہ جو نا، پھر دوسری چیز ہے تقدیر پہ ایمان اپنا بہت مضبوط ہو ہمارا، کہ جو میرے لیے اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور جو اللہ نے لکھا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، اس میں میرے لیے خیر ہے. تو ان دو چیزیں ہوئیں، ایک تو یہ کہ انسان اس بات پہ ایمان رکھے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بندے کے لیے یعنی وہ رحیم ہے، وہ اس کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ اس بات کو بھی ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آیت میں بھی یہ تشریح میں فرمایا تھا، بتایا تھا، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بس کچھ نہ کرے اور کہے ہاں جو بھی قسمت ہے وہ تو ہوگا ہی، تو مجھے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے نا، جو اللہ کا پلان ہے وہ تو ہوگا. ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن رائٹ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے، ٹائی اور کیمل دین ریلائی آن اللہ، یعنی اپنا یعنی اونٹ کی نکیل باندھو، اپنا بندوبست کرو، اپنا پروٹیکشن کرو، اپنی احتیاط اور اپنی پلاننگ اور اپنی کوشش، اپنی محنت، وہ سب کرنا ہے ہمیں، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کیا ہونا ہے، تقدیر میں ہمارے کیا لکھا ہے وہ ہم کو تو نہیں پتا، وہ اللہ کو پتا ہے. رائٹ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقدیر نہیں بتائی، اس نے کہا تمہیں اپنی کوشش کرنی ہے، ڈو دا رائٹ تھنگ واٹ یو نیڈ ٹو ڈو، جو صحیح بات ہے، صحیح کام ہے وہ کرو، اس کے بعد پھر اللہ پہ معاملہ چھوڑ دو. تو یہ کرنے کا کام ہے ہمیں. اور دوسری چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے آخر کی دو آیات سے، وہ یہ ہے کہ ہمیں یعنی دوغلے لوگ، ٹو فیس پیپل جو ہوتے ہیں، منافق کی عادتوں والے، کہ پیچھے کچھ آگے کچھ، منہ پہ کچھ دل پہ کچھ، دل میں کچھ، تو اور وہ جو بس لڑانے بھڑانے اور لوگوں کو کاٹنے میں ہی لگے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بیویئر رہیں، اپنے آپ کا بچاؤ کریں، اور ان کی باتوں پہ، ان کی حرکتوں پہ توجہ نہ دیں. یعنی ان کو ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، اپنی کوششیں کرتے رہیں، اللہ سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے زیادہ اس پہ پریشان نہ ہوں. اور میرے آپ کے سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو یعنی ان میں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، اور ان پہ ان کو انٹرنلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.